نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، ان کی شان میں جو کچھ بھی شاعرانہ اظہار کیا گیا ہے، اس کو ادب میں نعت کہتے ہیں۔ پہلے عربی میں لکھی گئیں، پھر دنیا کی تمام زبانوں میں حسب توفیق نعت لکھی جاتی رہی۔ اردو میں نعت گوئی، اردو ادب کو نعت گوئی نے مالا مال کیا ہے۔ جتنے ہمارے پاس مسلمان اردو کے شاعر گزرے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے غیر مسلم احباب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں نعت لکھی ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے روبرو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت ہند کی وزارت ثقافت میں جو مرکزی ساہتیہ اکیڈمی ہے، اس کی اردو مجلس مشاورت کے جو سربراہ ہیں، صدر ہیں چندربان خیال، انہوں نے ایک طویل نظم نبی کریم کی حیات مبارکہ، ان کے پیغام پر محیط ایک طویل نظم لکھی ہے، جس کو لولاک کے نام سے ساری ادبی دنیا میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ اور ریاستوں کی طرح ہماری اپنی ریاست کرناٹک میں بھی، جہاں مسلمان شاعروں نے نبی کریم کی شان میں نعت لکھی ہے، وہیں ہمارے پاس کرناٹک میں غیر مسلم ہندو احباب بھی ایسے برگزیدہ شاعر گزرے ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر مدنا منظر کا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھے، کرناٹک کے ضلع رائچور سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے تجلیات نام سے اپنا ایک کلام کا انتخاب منظر عام پر لایا تھا۔ اس میں حمد، نعت، منقبت، مناجات بے شمار چیزیں ہیں۔ جب بھی مشاعروں میں ڈاکٹر مدنا منظر آتے تھے، انہیں اردو کے شائقین، مشاعروں کے شائقین انہیں بار بار یہ اصرار کرتے تھے کہ وہ نبی کریم کی شان میں لکھی ہوئی نعت پیش کریں۔ جب بھی وہ نعت پڑھتے، ایک سحر کا ماحول، ایک جادو کا ماحول چھا جاتا تھا۔ مجھے ان کے لکھے ہوئے کئی نعتوں کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، چونکہ اس بار ہم 5 ستمبر 2025 کو نبی کریم کے 1500واں یوم ولادت میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لکھی ہوئی چند نعتوں کے کچھ مصرے آپ کے روبرو میں پیش کروں۔ مدنا منظر نے لکھا تھا: اخلاق کا عالم کیا ہوگا، اطوار کا عالم کیا ہوگا، حق جس پہ فدا ہے وہ حسن سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پابند مقدر ہو کر بھی ہر چیز پہ قادر ہے انسان، پابند مقدر ہو کر بھی ہر چیز پہ قادر ہے انسان، مجبور کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنی ایک اور نعت میں مدنا منظر نے یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے نبی کریم کے حوالے سے: منتظر بزم دو عالم تھی رسالت کے لیے، آ گئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے لیے۔ بے کسوں کا کوئی جب پوچھنے والا ہی نہیں تھا، آئے محبوب خدا ان کی آنت کے لیے۔ عطا کر اے خداوند، عطا کر اے خداوند جہاں وہ دیدہ بینا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں فرط عقیدت میں مدنا منظر کہ عطا کر اے خداوند جہاں وہ دیدہ بینا، جدھر نظریں اٹھاؤں میں اجالا ہوں محمد کا۔ جب یہ نعت کے کچھ مصرے میں آپ کے روبرو میں نے پیش کیے ہیں تو مجھے قرآن کریم کی آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ وما ارسلنک الا للرحمت للعالمین۔ اللہ نے نبی کریم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے تمہیں سارے رحمت کے سارے عالم کے لیے ہم نے تمہیں رحمت کا باعث بنا کر بھیجا۔ صرف ایک دھرم، ایک مذہب کے لیے نبی کریم نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ ساری دنیا کے لیے، جہانوں کے لیے وہ رحمت کا باعث بن کر آئے۔ آپ تمام کی خدمت میں عید میلاد کی مبارک ساعتوں میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔